بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے 39 دل کو چھو لینے والے ایسے اقوال کہ جن پر عمل کرنے سے یقیناً ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے تمام دوست احبابوں سے اس کو شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہوں، نمبر 1 خواہش کی پیروی، نمبر 2 لمبی امیدیں۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو وہ اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا، زیادہ عبادت کرتا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر 70 اونٹ بھر جائیں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں۔ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے۔ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری یعنی تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والے کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں۔ مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کے جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرا چشمہ کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر تھے۔ مومن دوستوں میں سے ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا، اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے۔ یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسے میری ہدایت فرمائی ہے، اور اس کا اکرام کر جیسے میرا اکرام فرمایا ہے۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔
اور 2 کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے یا رب فلاں مجھے تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ برا بھائی، برا دوست اور برا رفیق ہے۔ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو کیونکہ اس میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے: سوال سننے والے کو، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ 3 چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ، قرآن پاک پڑھنا۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مظلوم کے ظالم پر غلبے کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبے کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ اللہ پاک کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب لوگوں سے آگے بڑھ جائے۔ جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کر، اور اگر گناہ میں پڑ جائے تو اللہ پاک سے اس کی بخشش مانگ۔ اور دنیا میں بھلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیتا ہے، یا وہ شخص جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ باتیں نہ ملیں گی۔ نمبر 1، بندہ صرف اپنے رب کریم سے امید رکھے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 3، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ نمبر 4، اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کر دے، کہنے سے نہ گھبرائے۔ نمبر 5، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی۔ اس کا ایمان کامل نہیں جو صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک کے گمنام بندوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بندے جو خود تو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں جانتے۔ اللہ کریم نے جنت پر مقرر فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام کو ان کی پہچان کرا دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، اور اللہ پاک نے تمام تاریک فتنے انہی پر ظاہر فرما دیے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ شہرت پائیں گے، نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ریاکاری میں پڑتے ہیں۔ کامل فقیہ وہ ہے جو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہ ہونے دے، اس کی نافرمانی کی رخصت نہ دے، اور قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی رغبت نہ رکھے۔ اے لوگو، علم کے سرچشمے، رات کے چراغ یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت الہی کرنے والے، قرآن لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ اس کی وجہ سے آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے اور جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ عالم علم کی بدولت اپنی زندگیوں میں اللہ کریم کی فرما برداری کرتا ہے۔ عالم کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، جبکہ مال کا فائدہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ مالداروں کا ہے کہ دنیا میں مال ختم ہوتے ہی ان کا نام تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس علماء کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ مالداروں کے نام لینے والے نظر نہیں آتے، جبکہ علماء دین کا نام اور ان کا مقام ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں قائم رہتا ہے۔ 3 عمل مشکل ہیں: اپنی جان کا حق ادا کرنا، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا، اپنی ضرورت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ جب تم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو پھر اس میں ایسے لگ جاؤ کہ بس ہر وقت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ پس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اسی وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ اللہ رب العزت پارہ 28 سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے:
کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیر خدا رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ۔ میرے نزدیک کوئی اس شخصیت سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں جس نے